الفیل ایک رکوع 5 آیات پر مشتمل مکی صورت ہے اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے سورۃ الفیل کا نمبر 105 ہے۔ اس صورت میں اصحاب فیل ہاتھی والوں کا قصہ بیان ہوا، اسی وجہ سے اس صورت کا نام سورۃ الفیل رکھا گیا ہے اور یہ نام اس کی پہلی آیت میں موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ ان کی تمام تدبیریں بیکار کر دیں، ناکام ہو گئیں۔ ہم نے وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، ہم نے ان کے اوپر پرندوں کے جھنڈ بھیجے اور پرندوں کی شکل میں اپنی فوج بھیجی، تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، جو فوج سنگریزے مار مار کر ان کو نیست و نابود کرتی، ان کو نیست و نابود کر دیا۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، پس وہ ایسے ہو گئے جیسے کہ جانوروں کے سامنے کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے۔ اس صورت کے پس منظر میں ایک واقعہ ہے کہ ابرا یہ ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ بیت اللہ پر حملے کے لیے آیا۔ بیت اللہ یہ شعائر اللہ ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ وہ بیت اللہ کی توہین کا مرتکب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اسے ذلت اور رسوائی میں مبتلا کیا۔ ابرا اور اصحاب فیل ہمیشہ کے لیے ذلیل کر دیے گئے۔ اس میں قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے یہ سبق ہے کہ جو شخص یا جو جماعت شاعر اسلامی مقدسات کا تعظیم نہیں کرتی اور توہین کا ارتکاب کرے گی، اسے بھی ایسے ہی انجام سے تباہ و برباد کر دیا جائے گا جس طرح کہ ابرا اور اس کے طاقتور لشکر کو ایک چھوٹے چھوٹے پرندوں سے ذلیل اور رسوا کر کے نیست و نابود کر دیا گیا۔ دوسرا یہ کہ اگر لوگ انسان مسلمان اللہ کے شاعر اللہ کی تعظیم کے لیے نہیں نکلیں گے اور دفاع سے پہلو تہی کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی دوسری مخلوق سے یہ کام لے سکتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں اللہ تعالیٰ شاعر اللہ اپنی نشانیوں کی حفاظت سے غافل نہیں ہے، اور اللہ نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو بھی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے یہ بات اس کے متقی دل کے تقوی کی دلیل ہے، متقی ہونے کی دلیل ہے۔ یہ واقعہ اس سال پیش آیا جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور یہ واقعہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ عنقریب کعبۃ اللہ کا حقیقی محافظ اس دنیا میں تشریف لانے والے ہیں۔ سورۃ قریش یہ ایک رکوع 4 آیات پر مشتمل مکی صورت ہے اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے سورۃ قریش کا نمبر 106 ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، اللہ نے قریش کے دلوں میں الفت ڈال دی۔ اس صورت میں قبیلہ قریش پر اللہ کے جو 2 بڑے احسانات ہیں وہ جتائے ہیں۔ پہلا یہ کہ وہ بلا خوف و خطر گرمیوں میں شام کی طرف اور سردیوں میں یمن کی طرف تجارتی سفر کیا کرتے ہیں، اور یہ تجارتی سفر ان کا بہت بڑا ذریعہ معاش ہے۔ دوسرا احسان یہ ہے کہ انہیں بلاد حرم میں امن، اطمینان اور تحفظ جیسی
عظیم نعمت حاصل ہے، یہ وہ عظیم دو نعمتیں ہیں کہ ان نعمتوں کو یاد کرو، اور انہیں سمجھایا کہ بتوں کی عبادت سے تم باز آ جاؤ۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، اس بیت اللہ کا جو رب ہے اللہ، پس اسی کی عبادت کرو، وہ جو تمہیں بھوک میں کھانا کھلاتا ہے اور خوف میں امن عطا کرتا ہے۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔